نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتوبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ اس آیات پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں کہ تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات مبارکہ ہے یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے اندر مالدار مسلمان بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر غریب مسلمان بھی آ جاتا ہے، یعنی جس قسم کا انسان ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مخاطب ہو کر یہ آیات فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کی شکایت کی، کہا گیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، اور اس کی وجہ سے ساری بستی کے اندر سے خیر و برکت اٹھا لی گئی ہے، آسمان نے برسنا چھوڑ دیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی اور اس کے بعد خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے وہاں سے تو بستی والوں نے اس آدمی کو نکال دیا۔ اس آدمی کو جیسے نکالا تو جنگل کی طرف وہ چلا گیا۔ جب بھوک لگی اس کو، پیاسا مرتا رہا، اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، کہا کہ اللہ تیرا خطا کار بندہ ہوں، یعنی اس کو اس وقت کوئی یاد نہیں آیا۔ دوسرا، جب بھی انسان کو بھوک لگی ہے وہ اس کو خدا یاد آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، کہا کہ میں خطا کار آدمی ہوں، سیاہ کار ہوں، تو اے اللہ اگر تیرے رحمت کے خزانے میں کمی آتی ہے تو تو مجھے معاف نہ کر، اگر تیرے رحمت کے خزانے میں کمی نہیں آتی تو تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اسے معاف کر دیا۔ بہرحال وہ کئی دن تک وہاں رہا، کئی دن تک باقی زندہ رہا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کہا کہ فلانی جگہ پہ چلے جاؤ گے، میرا ایک آدمی ہوگا، میرا ایک محبوب بندہ ہوگا، آپ اس کا جا کر نماز جنازہ پڑھو، اور جا کر یہ بھی اعلان کر دو کہ جو اس جنازے میں شرکت کرے گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کا جنازہ پڑھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن سب سے بہتر بنی آدم خطا کار وہ ہے جو کثیر التوبہ ہو، یعنی توبہ کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسری جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے، مولانا ابن جابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ آنکھ کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، جس چیز کا بھی گناہ ہے، گناہ ہوتا ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور توبہ ایسی نہیں ہونی چاہیے منہ سے کہہ دیا استغفر اللہ توبہ، یہ توبہ استغفر اللہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ استغفر اللہ یوں ہوتی ہے کہ سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کر دی جائے کہ میں زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر وہ ہو بھی گیا تو دوبارہ اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ اس کو فوراً معاف کر دیں گے۔ اگر دل میں یہ خیال ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اگر وہ دوبارہ پھر اس کی گناہ کی طرف رغبت گئی، اگر دوبارہ اس نے گناہ کیا تو اس وجہ سے تو اس کو معافی نہیں ملے گی۔ صدقے دل سے جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔